تار تار ہیں، ہمارے نولیالوں کو چھیدا جا رہا ہے، زمین اس لہو کو چوسنے کے بعد لال اور گل رنگ بننا بھی گوارا نہیں کرتی. تو اب ان کے دل سے اللہ کی کتاب کا یہ فرمان کہ تم ہی عزت والے سرفراز ہو گئے اس دنیا کے اندر بھی، اس کے اندر اعتماد ہٹ گیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایماندار ہیں. لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیسے کیا؟ اب سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے کہ ان کو ان کے ایمان جس کا وہ ان کا ایمان ہے، اس ایمان کو ان کے سامنے لا کر قرآن اور سنت کے ذریعے سے ثابت کیا جائے کہ یہ ایمان درست بے ایمانی ہے، یہ کفر شرک سے اندر ہو. شرابو جس کو تم ایمان کہتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو کفار اور مشرکین کے ساتھ مالک کا وعدہ ہے. اب اگر تم ان تابوتوں کو پہچانو، اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت کی طرف واپس لوٹو توبہ کر کے، تو اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے بالکل سچا وعدہ ہے. پھر حدیث میں آتا ہے وہ دور آ کے رہے گا کہ زمین کے اوپر جتنے باسی ہوں گے ان میں ایک بھی مشرک نہیں ہوگا، ایک کافر نہیں ہوگا، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک پارسی نہیں ہوگا، سب مومن ہوں گے. اور اس زمانے میں کیونکہ سب مومن ہیں، جو کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کوئی لڑائی آپس میں کوئی رکھنا، کوئی آپس کے اندر بغض، عناد، حسد بات نہ پا سکے گا. اور یہ عیسائی جو آج زور میں ہے، نہ وہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس وقت سب ختم ہو چکے ہوں گے، نہ سلیب ہوگی نہ سور جس کو یہ شوق سے کھاتے ہیں، وہ دور ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے وہی دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ وہی ہوگا جو پہلے کیا گیا ہے اہل کتاب امتوں کے اندر بھی اور خالص بت پرستوں کے اندر، کہ ایمان کی اصلی سچی دعوت اٹھے، توحید کا نعرہ بلند کیا جائے، شرک کی ایک ایک رگ کو کھول کر اس پر نشتہ چلایا جائے. پھر طاغوت کو بتایا جائے کہ اس نے اللہ کی کتاب اس کے رسول سے کی بات بدل دی ہے، تم ان کو مانتے ہو، اس کا دین مانتے ہو، اس کے اوپر تھوکو، اس کی بات کا انکار کرو. اللہ کی کتاب اس کے نبی سے پلٹو اور صحابہ کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی استوار کرو. اور دنیا کی یہ لالچ دیتا ہے، یہ نفس بھی، اور یہ جو آج کا مشرک جو پیر اور مولوی ہے، یہ مدرس ہے، خالص دنیا کی طرف بلاتا ہے. دنیا کی بجائے آخرت کی بازی کھیلو، وہ دن آئے گا، ہار و جیت کا اصلی دن وہ آنے والا ہے جب یہ بات کرنے کے لیے اٹھے گا اللہ کا بندہ تو دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے گی. پھر اللہ توفیق دے گا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا، پھر کشمکش ہوگی، پھر ٹکراؤ ہوگا. آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت، اگر یہ مخلص ایماندار جمے رہے اور کوئی انہوں نے روح اور رعایت نہ کی، دنیا کی پریشانیوں اور لالچ سے کبھی مروب ہو کر انہوں نے اپنی راہ کو نہ بدلا، تو اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ، رسولوں کی دعوتوں کے ساتھ، رسولوں کے ماننے والے، اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہے. پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت آئے گی اور ہم نے اور سے جو اٹھتا جائے گا ایمان کے ساتھ، چاہے وہ میدان جنگ میں مارا جائے، چاہے دعوت دیتے ہوئے توحید کی دعوت کسی مشرک کے وار سے وہ شہید ہو جائے، یا ایمان کے ساتھ بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی پلنگ پر بستر پر مرے. اللہ کے فرشتے موت کے وقت جب وہ محتضر ہوگا، جب چھپی ہوئی بات سامنے آ جاتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، اس پر خوشخبری سنائیں گے کہ ہمیشہ کی جنت تیرے انتظار میں ہے، اب کبھی کوئی غم نہ آئے گا، جوانی پر بڑھاپے کا منحوس سایہ نہ پڑے گا، خوشی ہمیشہ رہے گی اور تندرستی ہے، بیماری قریب نہ پھٹکے گی. اب جو تو چاہے گا وہ ہوگا اور جو تو کہہ دے گا اس کو کبھی نہ ٹالا جائے گا. اب اللہ کا تو ہمیشہ کا مہمان ہے، مالک تیری پذیرائی، مہمان نوازی اور میزبانی کرے گا. تو یہ ایک کام ہے آج بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ ابن آدم کے لیے اللہ نے یہی مقرر کیا کہ ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد ایمان کو ثابت کرو. سب سے پہلی چیز بندگی کی ہے وہ نماز کی پوری شرائط کے ساتھ سنت کے مطابق، اور پھر اللہ کے بندوں کو رات کو موقع اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھی کبھی اور کبھی ماتھا ٹیک کر آنسو بہتے ہوں، اس طرح سے کوئی بلک بلک کر اپنے مالک کی بندگی کریں. اور اس کے بعد پھر اور سارے فرائض ہیں، اور پھر اس کے بعد دعوت حق کا معاملہ ہے کہ کھلی دعوت میدانوں میں، راستے گلیوں میں، سڑکوں میں، کارگاہوں میں، تعلیم گاہوں میں، کہیں بھی جہاں انسان پایا جاتا ہے، اکیلا ہو اور یا بہت سے، ان کے سامنے یہی بات کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے بندے بن جاؤ اور اس کے بندوں کی بندگی یہ شرک ہے، اس سے پرہیز کرو. اور جب یہ بات اٹھتی ہے تو قیامتیں ابھرتی ہیں اور ٹوٹ پڑتی ہیں، پھر طوفان امن کر آتے گر گر کر، آندیاں چلتی ہے اور
ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن زندگی تو بہرحال مالک نے ایک ہی زندگی اس دنیا کی دی ہے. اگر یہ ایمان کے ساتھ ختم ہو جائے تو پھر کیا کہنا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے ساتھ بھی اللہ اسی رحمت کا معاملہ کرے کہ ایمان پر جماعت ہوئے اپنی راہ میں توحید کی دعوت اور شرک سے روکتے ہوئے آخرت پر نگاہ گاڑ کر مالک اپنے پاس بلا لے اور سارے سننے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرے. اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. مالک ان کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے اعزاء اور اقارب کو توفیق دے. اسی طرح سے دل کی گہرائیوں سے کہ جو آج یہ پیر اور مولوی جو شرک اور کفر پھیلا رہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوف ڈال دے. قرآن و حدیث کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنے کے بعد پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائیوں مجھ سے غلطی ہوئی، بھول ہو گئی. مرنے سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے. اب تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اسی پیٹ کے لیے تم کو گمراہ کیا تھا. اور جس کو مالک فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اس کے بعد مسئلے کو اب صحیح بیان کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اللہ ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور جو آگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے انشاءاللہ وہ ٹل جائے گا. تو آج یہ دنیا کی جو آگ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ شرک اور کفر پھیلانا بند کر دیا تو ہمارے پیٹ میں کیا ہوگا، ہماری جیبیں خالی ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو اگر توفیق مل گئی وہ محلات دے گا، وہ دولت دے گا کہ کبھی ختم نہ ہوگی. اللہ سب کا حامی و ناصر ہے. پروردگار سب پر رحم فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.